کے بارے میں لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں آپ بیان کیوں نہیں ریکارڈ کرواتے. یہ غلط فہمی ہے, غلط بیانی ہے. فلسطین کے بارے میں نے بہت سارے بیان ریکارڈ کروائے ہیں, اور یہ مسئلہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ظلم سے ہم ان کو بچائیں کیسے, اس پہ غور کرنا چاہیے. آواز تو سب اٹھا رہے ہیں, ہم نے بھی اٹھائی ہے, لوگ بھی اٹھا رہے ہیں. اور یہودی جو کچھ کر رہا ہے وہ ظلم ہے, بربریت ہے. پورے رمضان ان کا مسجد اقصیٰ میں کیا کچھ کیا ان لوگوں نے. ہم نے بھی ختم قرآن پہ ان کے لیے بہت اپنی طرف سے جتنی ہم دعائیں مانگ سکتے تھے مانگی ہیں. تو دیکھیں اس وقت جو ہے نا 2 کام ہم کر سکتے ہیں. ہمارے اور آپ کے کرنے سے وہ کچھ نہیں ہوگا جو ہمارے حکمرانوں کے کرنے سے ہوگا. جمہوری حکمران دیکھتے ہیں کہ ہماری پبلک کیا چاہتی ہے ہم سے. اگر پبلک بھرپور طریقے سے فیس بک پر, سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ, یعنی سوشل میڈیا کے جتنے بھی ذرائع ہیں, بھرپور احتجاج کرے تو ہمارے حکمران بھی احتجاج کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. اس وقت طیب اردگان جس طرح اس فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں نا, اگر جب تک یہ ہمارے سارے اسلامی کنٹریز کے سربراہان اس انداز سے آواز نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک بات بننے والی نہیں ہے. کشمیر کے مسئلے پر بھی ایسا ہی تھا, آواز اٹھانے کی کوشش کی گئی لیکن دوسرے مسائل کھڑے کر کے اس آواز کو بعض حکمرانوں نے بھی اس وقت آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی, لیکن دوسرے سیاسی وہ کچھ ایسے وہ دھرنے مرنے یہ سب چیزیں وہ آواز دب گئی. پھر تو ہمارے ہاں لوگوں میں شعور نہیں ہے. ایک موضوع چل رہا ہوتا ہے, لوگ اس کی طرف آ رہے ہوتے ہیں, دوسرا ٹاپک چھیڑ دیا جاتا ہے. لوگوں میں یہ شعور نہیں ہے کہ وہ اس دوسرے ٹاپک کی طرف لگ جاتے ہیں. تو بھائی آپ اس چھوٹے ٹاپک کو چھوڑ کر جو اصل ہدف ہے آپ اس کو فوکس کرو, اس پہ آواز اٹھاؤ. دیکھیں اب یہ ہینڈی کیم نے بہت کام آسان کر دیا ہے. فلسطینیوں پہ پہلے جو ظلم ہوتا تھا وہ ویڈیو کی زینت نہیں بنتا تھا. اب کیا ہوا ہے کہ لوگوں کے پاس کیمرے ہیں, لوگ فلسطینیوں کی شجاعت دیکھ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے پتھر مار رہے ہیں. ایک بچی کو گرفتار کیا جا رہا ہے, وہ مسکرا کے گرفتاری پیش کر رہی ہے. یہ نر لوگوں کا کام ہے, شیروں کا کام ہے. یہ فلسطین کے جو عرب مجاہد ہیں ان کی عظمت کو کروڑہا دفعہ سلام ہے, جو بہادری کے ساتھ وہ ڈٹے ہوئے ہیں. شاید ہم اور آپ کے ساتھ اگر یہ کچھ ہوتا تو شاید ہم اور آپ یہ استقامت نہ دکھاتے, لیکن دنیا نے ان کو نہتا چھوڑ دیا ہے. ان کی مدد بھی کیا ہو رہی ہے, ان کو روٹی پہنچاؤ. او بھائی ایک آدمی آپ کو کلاشنکوف سے مار رہا ہے تو اس کا حل یہ کہ اس کو چاقو تو دو کم از کم دفاع کرنے کے لیے, تو چاقو دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بہت زیادہ بات ہوگی, ان کے بھوکوں کو روٹی کھلا دو اور ان کے زخمیوں کا علاج کر دو. تو اصل فلسطینیوں کی مدد جو ہمارے حکمرانوں پر لازم ہے, تمام اسلامی کنٹریز پر لازم ہے کہ جب فلسطینیوں پہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں تو گولی کے دفاع کے لیے ان کے پاس ڈھال تو ہو, کم از کم چاقو تو ہو لڑنے کے لیے. تو یہ دنیا کو لارے رپے دے کے نا پھر اس وجہ سے یہ جو پھر احتجاج ہو رہے ہیں نا, جس طرح اس پہ پھر انسان کا خون اور جلتا ہے کہ یار تم تو ان کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہو. ایک آدمی مر رہا ہے, پٹ رہا ہے, آپ کہے اس کے منہ میں روٹی ڈالو, اس کو نوالا دو. اس کو وہ روئے گا, کہے گا مجھے نوالے کی ضرورت نہیں ہے, جو مجھے مار رہے ہیں مجھے دفاع کے لیے کوئی چیز دو. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے بھائی. ہمارے حکمرانوں پہ ہمیں دباؤ ڈالنا چاہیے. ہمارے حکمرانوں پہ ہم جو اپوزیشن ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنے اختلاف بھلا کے حکومت سے یہ مطالبہ کرے کہ اگر آپ فلسطینیوں کے حق میں یونائٹڈ نیشن میں آواز اٹھاتے ہو مل کے, ہم اپنے ان حقوق سے دستبردار ہونے کے لیے, حقوق سے مراد ان مطالبوں سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں. تو ایسا جاندار کام کوئی کر نہیں رہا ہے. تو ہر آدمی بس ایک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت سب تو نہیں کہہ سکتے, بہت سے لوگ اپنے جہاں کوئی ایسا ایشو کھڑا ہوتا ہے نا اپنے کچھ سیاسی مفاد حاصل کرتے ہیں. بس ہر کیس میں ایسا ہی ہوتا ہے. اپنی یعنی یوں سمجھے کہ ایک اس طرح کی کیسز کو کیش کرا کے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا اور لوگوں کے سامنے باور کرانا کہ میں بہت مظلوموں کے دفاع کے لیے میرے اندر بہت بڑا جذبہ ہے. پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اس لیے یہ جو ہماری جتنی بھی سیاسی تنظیمیں ہیں سب سے پہلے ان کی ذمہ داری بنتی ہیں یہ کال کریں, یہ لوگوں کو بلائیں, بولے بھائی کنٹینر
رکھے جائیں گے, مطالبات ہوں گے, ہم اپنے وزیر اعظم پہ دباؤ ڈالیں گے, آپ نے یہ آواز اٹھانی ہے. یہ سعودی عرب میں بھی ہو, پاکستان, ترکی تو کر رہا ہے کافی حد تک, ملیشیا میں بھی ہو, تو سارے ملکوں کے سربراہان کی جب آوازیں اکٹھی ہوں گی تو پھر ایک جان پیدا ہوگی اس نعرے میں, اس دعوے میں. ویسے اگر آپ کرتے رہیں گے, دعائیں تو ہو رہی ہیں ان کے لیے, اور کچھ ٹرسٹ ہیں جو ان کو خوراکیں بھی پہنچا رہے ہیں, لیکن یہ مدد کا جاندار طریقہ نہیں ہے. فلسطینیوں کو یونائٹڈ نیشن بھی حق دیتی ہے. یہ مسئلہ ابھی تک ایسا ہے کہ یونائٹڈ نیشن بنیادی طور پر فلسطینیوں کے ساتھ ہے. امریکہ ویٹو پاور استعمال کر کے یونائٹڈ نیشن کو کوئی فیصلہ کرنے نہیں دیتا. میں حیران ہوا تھا جب میں نے اپنے طور پہ تحقیق کی کہ پورا یورپ اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے, سوائے لندن کے اور امریکہ کے. یہ دو ملک اس معاملے میں خیانت کرتے ہیں. یہ لوگ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں, یو ایس اے اور یو کے. باقی غیر مسلم بھی اس مسئلے میں آپ کے ساتھ ہے. تو اس میں تو اگر مسلم کنٹریز متحد ہو کے یونائٹڈ نیشن میں مضبوط طریقے سے آواز اٹھائیں تو آپ کے حق میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ غیروں کا نہیں ہے, مسئلہ اپنوں کا ہے. ان تلوں میں تیل نہیں ہے, اور اپنوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے, عوام کا مسئلہ ہے. عوام کے جو سیاسی لوگ ہیں وہ ان کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو استعمال کرتے ہیں, عوامی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرتے کہ ملک کا فائدہ کس میں, عوام کا فائدہ کس میں. تو اس لیے بھائی اس میں جو ہے نا کچھ جو ہماری سیاسی تنظیمیں ان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ بہت بھرپور طریقے سے. ابھی یہ مسئلہ گرم ہے, ساری دنیا ویڈیوز دیکھ رہی ہے, لوگ جمع ہو جائیں گے آپ کی دعوت پر. تو اس طرح سے تو مؤثر کام ہو سکتا ہے, ورنہ جس طرح سے ہو رہا ہے اس طرح سے یہ ان کے بس یوں سمجھو کہ ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور کشمیر کا بھی یہی ہے, جب کشمیر میں ظلم ہوتا ہے تو بھائی ہم چھوٹے چھوٹے مسائل پر کتنے بڑے بڑے دھرنے ہو جاتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل پر, اور کیسے حکومت پہ مطالبات منوائے جاتے ہیں. تو یہ تو بڑے بڑے مسائل ہیں. قرآن میں اللہ کا کیا ارشاد ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس کو شاعر نے اس آیت کا ترجمہ شعر میں کیا ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جب ہمیں اپنی حالت کے بدلنے کا خود ہی خیال نہیں ہے تو اللہ بھی ہماری حالت کو تبدیل نہیں کرے گا. دیکھو جو فلسطینی مجاہدین ہیں جو شہید ہو رہے ہیں وہ تو کامیاب ہو گئے, ان کی آزمائش نہیں ہے, یہ آزمائش ہماری ہے. یہ ان کی آزمائش نہیں ہے, انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا. کئی دہائیاں ہو گئی ہیں وہ یہودی کا بیت المقدس پہ قبضہ نہیں ہونے دے رہے. یہ ان کے نہ رونے کی علامت ہے. وہ اللہ کے دربار میں کامیاب ہو چکے ہیں. مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے, مسئلہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے. ہم نہ کہیں الٹے لٹکے ہوئے ہوں, قیامت کے دن ہمارے حکمران نہ لٹکے ہوئے ہوں. تو اس لیے اپنی جو سوچ ہے نا, اپنا جو مطالبے کا جو ہدف ہے اس کو ایک کرنے کی ضرورت ہے. پوری قوم کی کاز ایک ہونی چاہیے, ہدف ایک ہونا چاہیے, اس پہ ڈٹنا چاہیے. بکھرے ہوئے ہیں ابھی.